گئے، اس لیے موت کی تیاری کرتے رہو، کب دنیا سے جانا پڑے او بائک چلاتے ہو، کبھی شراب پی کر گاڑیاں چلانے لگتے ہو، کبھی کانوں میں لیڈ لگا کر میوزک اور گانے سنتے ہوئے تم گاڑیاں چلانے لگتے ہو۔ میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگو، گاڑیاں چلاتے ہو شراب پی پی کر، تم نے کبھی نہیں سمجھا گئے اگر اسی نشہ کی حالت میں تیرا گیا مرنا تو ہے ہی۔ ابھی ہمارے یہاں کٹیہار میں پچھلے سال کا واقعہ ہے، 7 لوگ آٹو کر کے گھر سے نکلے، کٹیہار کے درمیان ایک چوک پڑتا ہے دگری چوک، وہاں پہ اسی طرح کوہرے کا زمانہ تھا، اسی فروری کے مہینے میں ایک بڑی سی گاڑی سامنے سے آئی، ایسی زور کی ٹکر ہو گئی کہ 7 لوگوں کا اسی جگہ اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، اسی کر گئے، وہ بچے بلکتے رہ گئے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اور اس میں بات یہ نکلی کہ وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا۔ میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگوں، شراب پینے والوں، او جوا کھیلنے والوں، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سننے والوں، کبھی سوچ کر تو دیکھنا، اگر تو تقریر سن کر اگر شراب نہیں چھوڑ صاحب کا جمعہ میں خطاب سن کر اگر تو شراب نہیں چھوڑتا ہے، کبھی یہ میری باتوں کو دل میں جگہ دینا، یہاں سے گھر جانا، تکیہ پہ سر رکھ کر سوچنا، اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی، تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ کبھی یہ سوچا گئے اگر تیری جوانی میں انتقال تیرا ہو گیا، اگر تجھے جوانی میں موت آ گئی تو یاد رکھنا تیرے بچوں کا کوئی سہارا بننے والا نہ ہوگا، تیری بیوی کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے، تیری بیوی پہ لوگ تہمت لگائیں گے، تیرے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا چھن جائے گا، تیرے ساتھ کتنی زندگی لگی ہوئی گئے ہم تو دنیا میں دیکھے گئے۔ کبھی یہ سوچا گئے آپ نے یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہوتے گئے، کسی سے وفا کی امید مت رکھنا، کیونکہ جس دن تو دنیا سے جائے گا تیرا چھوٹا بھائی دوڑ کر آئے گا، تیرے بچوں کو کلیجے سے لگا لے گا اور اعلان کرے گا او محلے والوں، او گاؤں والوں، آج میرا بھائی انتقال کر گیا تو کیا ہوا، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بھتیجی نہیں بلکہ یہ میری بیٹی ہے۔ اور یہ محبت کب تک رہتی ہے چچا کی؟ جب تک چہارم 40واں نہ ہو، چہارم 40ویں کے بعد وہی چچا اتنا بڑا بھتیجے کا دشمن ہوتا ہے۔ دنیا والے کیا کبھی سوچ کر تو دیکھو، اگر تو دنیا سے چلا گیا، کبھی یہ سوچا گئے لوگوں کہ تو دلی میں 1 سال رہتا گئے، جب عید کا دن آتا گئے تجھے بچوں کی کتنی یاد آتی ہے، تجھے ماں باپ کی کتنی یاد آتی ہے۔ کبھی سوچنا، ہم نے تو دیکھا گئے عید کے دن اگر کوئی باہر ہوتا گئے تو وہ کلیجہ اس کا پھٹ جاتا گئے، وہ بیٹھ کر رونے لگتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے عید جیسے مبارک دن میں اپنے بچوں سے دور ہو، اپنی بیوی سے دور ہو۔ کبھی یہ سوچنا 1 سال اگر تو عید کے دن باہر رہتا گئے، تیرے بچوں کی یاد اتنی ستاتی گئے کہ میرے بچے سب کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا بچہ کن کے ساتھ عیدگاہ جائے گا۔ کبھی تو نے سوچا ہے تو پھر تجھے اتنی یاد ستاتی گئے، ذرا سوچو شراب پی کر تو گاڑیاں چلاتا گئے اور شراب کا سیون کرتا گئے، اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، اگر تو جوانی میں چلا گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، اس دنیا میں جب تک زندہ رہو ایسی زندگی گزارو تاکہ اگر آپ گاڑیاں
چلاؤ، شراب کے نشے میں نہیں، گانے سنتے ہوئے نہیں، بلکہ منہ کو پاک و صاف رکھو، گاڑی چلاؤ، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے خدا نہ خواستہ تو موت آئے تو زبان میں شراب کا ناپاک قطرے نہ ہو، بلکہ اگر موت آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی شراب مت پیا کرو، یہ دنیا ہے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سامنے، ہم نے اس 35 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا، کوئی اچھے سے نام بھی نہیں لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں موت تو آنی ہی ہے، لیکن ایسی نیکیاں کرو، ایسا عمل کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ یقین کر لیا اور نیکیاں شروع کر دی کرنی تو یاد رکھنا یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی آباد ہو جائے گی۔ سنو، اگر آپ چاہتے ہو، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بیچ میں بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں، تقریر ایسی تقریریں میری بار بار نہیں ہوتی ہے، میں چھوٹا مجمع دیکھ رہا ہوں اس لیے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ لوگ اچھے ہیں، سننے والے ہیں، اگر سن رہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا تیور ہے آپ کا، ہمیں ایسی ہی محفل پسند، لاکھ کا مجمع ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو لوگوں، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا، حدیث پاک ہے، جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 5 باتیں سنیں گے آپ، انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا۔ مولانا رئیس صاحب تھوڑا سا ہٹتا ہوں، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس میں سٹ کے بولنا ہوگا مکمل۔ خیر خیر چلے ماشاءاللہ، سنیں 5 باتوں پہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے گئے بہت کماتا ہوں لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں گئے، تو سنو مدینے والے مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کر لینا، اگرچہ جھوپڑی میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھوپڑی میں اللہ تعالیٰ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ سنو کیا کیا ہے، 5 باتیں، یہی 5 باتیں سن کے آپ کو بس یہاں سے میری تقریر وہی ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنو لوگو، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم بدن الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سے بچ جاؤ، حرام سے رک جاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، حج کرنا نیکی نہیں ہے صرف، بلکہ حرام سے بچ جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حرام سے بچا کرو، کیونکہ لوگوں جو حرام کھاتا ہے جب تک وہ حرام کے لقمے سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ حرام سے بچو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے گا کم کمائے گا، اسی کمائی میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا۔ لیکن آج بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کے تانے کی وجہ سے، بچوں کے تانے کی وجہ سے مجبوراً جا کر حرام کی طرف قدم بڑھا دیتے گئے۔ کیوں؟ آج کی مائیں، میں کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں سنو،
کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ نوجوانوں، بچوں، کبھی بھی اپنے ماں باپ سے یہ مت کہنا۔ بہت سارے بچے اپنے ماں باپ سے زبان درازی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے آپ نے میرے لیے، صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ تجھے پیدا کر کے اور تجھے پال پوس کر جوان کر دیا، اسی کا احسان اگر تو چکانا چاہے تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن باپ کے احسان کا قرض نہیں اتار سکتا ہے۔ نہ کہنا اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ یاد رکھنا تو اگر شوہر کو تانے دیتی ہے، یہاں تک میں نے کہتے ہوئے کتنی عورتوں کو کان سے سنا ہے کہ آپ کو چوری کر کے لانا ہو، ڈکیتی کر کے لانا ہو، جہاں سے لانا ہو، لیکن ہمیں وہ کپڑا چاہیے تو چاہیے، ہمیں وہ ہمیں سینڈل چاہیے تو چاہیے، وہ ہمیں جھمکا چاہیے تو چاہیے۔ یاد رکھنا اگر تیرے کہنے کی وجہ سے تیرے شوہر نے حرام کی طرف قدم اٹھا لیا، جتنا گنہگار تیرا شوہر ہوگا اتن سے زیادہ گنہگار تو بھی ہوگی، کیونکہ تو نے اسے تانا میں مار کر بھیجا ہے۔ سنو سنو، امام غزالی کے دور میں امام غزالی فرماتے گئے ایک ایسا شوہر تھا، ایک ایسی بیوی تھی ایک گاؤں میں جن کے پاس اتنی کمی تھی پیسوں کی، وہ غربت کے اتنے مارے تھے کہ 7 دن ہو گئے لیکن 7 دنوں سے گھر میں چولہا تک نہیں جلا تھا، پانی پہ گزارا کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام غزالی فرماتے گئے ایک دن بیوی آ گئی، 7 دن کے بعد 8ویں دن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، دیکھے تو صحیح گھر کی حالت کتنی بری ہے، 7 دن ہو گئے گئے، بچے بھی بھوکے گئے، میں بھی بھوکی ہو، آپ بھی تو بھوکے گئے، 7 دنوں سے صرف پانی پر گزارا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نامدار، ایسا کرے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھا گئے، پاؤں کو سلامت رکھا گئے، کہیں مزدوری کرنے جائیں اور مزدوری کر کے نوکری کر کے کچھ پیسے کما کر لائے تاکہ اس سے راشن خریدیں گے، بچے بھی ہمارے سب مل کر ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، شوہر کہنے لگا میری بیوی ٹھیک ہے کل صبح میں کام پر چلا جاؤں گا،